بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی اور یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا اپنے یوسف کو ہمارے کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ اور ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے کتا خون لگا کر دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گیا، لیکن بیٹی کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، دیکھا ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکالا۔ جب قافلہ مصر پہنچا وہاں پر مصر کے بادشاہ نے اس قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت و عقل مندی بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی، ان کو نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے میں کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے معافی مانگی، دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی جس سے قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا جس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف نے عزیر مصر کے خاندان کے معصوم ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ عورتوں کی دعوت۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں باتیں کرنے لگیں زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی کہ وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، سب کے ہاتھوں میں ایک چھری اور ایک پھل دے دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام والے آئی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن جمال کو دیکھا وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہے اور چھریوں سے بجائے پھلوں کو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کر دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان کی عورتوں کے قریب
فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدی کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے، وہ خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا، ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے اس کو نوچ نوچ کھا رہے ہیں۔ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر شراب پلائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کھا رہی ہے، 7 دوہری اور 7 تھکی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس عزیز رکھتے تھے، اجازت لے کے وہ جیل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قید پڑے گا، پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو بادشاہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرے رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو رلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔